یوں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، مگر آج کے یہودی حضرات تورات سے زیادہ تلمود پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ خود کو اہل کتاب یعنی تورات رکھنے والا کہتے ہیں، جو کہ اللہ کا کلام ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ ان کے پاس دراصل دو کتابیں ہیں۔ ایک تو تورات جسے وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب مانتے ہیں، اور دوسری ہے تلمود۔ یہ تلمود خود انسانوں کی یعنی یہودی علماء کی لکھی ہوئی ہے، جسے ہم ان کی حدیث تو نہیں کہہ سکتے، مگر تلمود سب سے زیادہ یہودیوں کے درمیان اس وقت پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہودیوں کے عقیدہ کے مطابق ایک تورات وہ ہے جو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھمائی، اور دوسری وہ ہے جو کہ لکھی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو زبانی بھیجی گئی تھی، جو کہ ہارون علیہ السلام کے ذریعے باقی عوام تک پہنچی، اور یہ کتاب ہے تلمود۔ تلمود کا مطلب ہے استاد یعنی ٹیچر۔ لیکن اصل میں آسمانی وحی سے اس کتاب کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی مذہبی کتاب ہے جیسا کہ یہودی سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کتاب ایک خطرناک سیاسی دستاویز ہے جسے یہودی ربی کونسل نے بڑی ارک ریزی سے تیار کیا تھا، اور یہودی علماء نے دنیا کے باقی انسانوں سے تاریخ کے اندر اپنے اوپر کیے گئے ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے اس کو تیار کیا تھا۔ اسی لیے اگر کوئی یہودی اسے کسی غیر یہودی کو پہنچا دے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اس کتاب میں اللہ اور اس کے پیغمبروں آدم علیہ السلام، بی بی حوا علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم کے متعلق انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو کہ یہاں پر بیان کے قابل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی خود پرستی اور انسانیت مخالف یہودی عقائد، جو کہ آج بھی ان کے مذہبی عقائد کے طور پر ان کو پڑھائے جاتے ہیں، وہ کیا ہیں یہ بتانے کے لیے اس کتاب کے چند جملے میں نقل کر رہا ہوں، کیونکہ تلمود کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا دن 12 گھنٹوں پر مشتمل ہے، کہ شروع کے 3 گھنٹوں کے اندر خدا تورات کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس کے بعد 3 گھنٹے دنیا و آسمان کے اندر اپنا حکم جاری کرنے کے اندر گزار دیتا ہے، اور اس کے بعد 3 گھنٹے وہ دنیا کو روزی دیتا ہے، اور اپنے آخری 3 گھنٹے سمندری ہوت جو کہ مچھلیوں کی بادشاہ ہے اس کے ساتھ کھیل کود کے اندر مصروف رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی خداوند عالم کو بھی ایک کم عقل پاگل انسان کی طرح بے وقوف حرکتیں کرنے والا، غصے والا اور نعوذ باللہ جھوٹا کہا گیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ایک بیوی شیطان تھی جس کا نام تھا لیلس، اور یہ 130 سال تک آدم علیہ السلام کی بیوی رہی، اور اس کی نسل سے ہی شیطان پیدا ہوئے۔ بی بی حوا سے 130 سال کی مدت کے اندر شیطان کے علاوہ کچھ بھی نہیں پیدا ہوا، اس لیے کہ وہ بھی شیطان کی زوجہ تھی۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہودیوں کی روحیں غیر یہودیوں کی روحوں سے افضل ہیں، کیونکہ یہودیوں کی روح دراصل خدا کا حصہ ہے، اور اسی طرح سے جس طرح سے بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، یہودیوں کی روحیں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری ہیں، جبکہ غیر یہودیوں کی روحیں شیطانی اور باقی جانوروں کی روحوں جیسی ہیں۔ غیر یہودی کا نطفہ جانوروں کے نطفے کی طرح ہے۔ بہشت یعنی جنت یہودیوں کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور رونے کے علاوہ ان کے نصیب کے اندر اور کچھ بھی نہیں لکھا۔ ان کی زمین بہت زیادہ تاریک اور بدبودار مٹی کی ہے۔ کوئی پیغمبر مسیح کے نام سے مبعوث نہیں ہوا، اور جب تک یہودی دنیا کے تمام انسانوں کا خاتمہ نہیں کر لیتے اس وقت تک مسیح دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو زمین سے روٹی کا خمیر اور ریشمی لباس اگیں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا جب یہودیوں کا قبضہ اور ان کی بادشاہی ان کو دنیا کے اندر واپس ملے گی، اور دنیا کی تمام قومیں مل کر مسیح کی خدمت کریں گی۔ اس وقت ہر یہودی کے پاس 2800 غیر یہودی غلام ہوں گے۔ یاد رہے کہ اصل مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ لوگ سازشوں کے ذریعے رومن حکومت کے اندر سولی پر لٹکانے کی کوشش کر چکے ہیں، جنہیں اللہ نے موجزانہ طور پر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، لیکن یہ یہودی جس مسیح کے انتظار کے اندر اس وقت موجود ہیں، وہ دراصل کوئی مسیح نہیں بلکہ جھوٹا مسیح دجال ہوگا۔ اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ یہودیوں پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی زمینوں کو خریدیں تاکہ کوئی اور کسی بھی چیز کا مالک نہ بن سکے۔ یہودی اکانومیکلی طور پر باقی تمام غیر یہودیوں پر قبضہ کر لیں، کیونکہ زمین اور اس کے اندر موجود جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ انہی کا ہے۔ اگر کسی ٹائم کے اندر غیر یہودی ان پر قبضہ حاصل کر لیں تو یہودیوں کو چاہیے کہ اپنے آپ پر گریہ کریں اور کہیں کہ ہم پر ملامت ہو کہ کیا ضلالت ہے کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہودی اپنی عالمی حکومت اور اپنے بین الاقوامی غلبے کو حاصل کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی جنگ کو کروا کر دنیا کے 2 تہائی انسانوں کو مروا دیں، تاکہ باقی بچے لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہو۔ جس وقت اصل مسیح دنیا کے اندر قدم رکھے گا تو یہودیوں کی دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ان کے صندوقوں کی چابیوں کو 300 گدھوں سے کم پر اٹھانا ممکن نہیں ہوگا۔ عیسائیوں کو قتل کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور ہم پر فرض ہے، اور اگر یہودی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ نصرانی یعنی عیسائی مذہب کے بڑوں پر جو کہ یہودیوں کے دشمن ہیں، ہر روز 3 مرتبہ لعنت کرنا ضروری ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور عیسائی اس کے دھوکے کے اندر آ گئے تھے، دراصل اپنی ماں مریم کے ذریعے نعوذ باللہ زنا کے ذریعے پیدا ہوئے۔ نصرانیوں کے کلیسا جس کے اندر آدمیوں کے روپ کے اندر دراصل کتے بھونکتے ہیں، یہ انسانوں کے نزدیک کوڑے خانے کے جیسے ہیں۔ اسرائیلی اپنے خدا کے نزدیک اپنے فرشتوں سے زیادہ محبوب اور معتبر ہیں۔ اگر کوئی غیر یہودی کسی یہودی کو مار دے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے خدا کی عزت پر حملہ کیا ہو۔ ایسے شخص کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج نہ نکلتا، نہ ہی آسمان سے پانی برستا۔ جس طرح سے انسان جانوروں پر فضیلت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہودی قوم دنیا کی باقی قوموں پر برتری رکھتی ہے۔ اجنبی یعنی غیر یہودی بالکل کتوں کی طرح ہیں، ان کے لیے کوئی عید نہیں، کیونکہ عید تو کتوں اور اجنبیوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ایک کتا غیر یہودیوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اسی لیے عید کے موقع پر کتے کو روٹی اور گوشت ڈالنا تو جائز ہے، لیکن اجنبیوں کو یعنی غیر یہودیوں کو یہ روٹی دینا حرام ہے۔ اجنبیوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی رشتہ داری نہیں ہو سکتی، کیونکہ گدوں کے خاندان اور نسل کے اندر کیا کسی انسانوں کی رشتہ داری کا وجود بھلا کیا ممکن ہے؟ اجنبی یعنی غیر یہودی خدا کے دشمن ہیں اور سور کی طرح ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اجنبی دراصل یہودیوں کی خدمت کرنے کے لیے انسان کی صورت کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کافر ہے اور اسی لیے دین سے مرتد اور بتوں کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گیا تھا، اور ہر عیسائی جو کہ یہودی مذہب کو اختیار نہ کرے خدا کا دشمن، بت پرست اور عدالت سے خارج ہے، اور ہر انسان جو کہ غیر یہودی کے ساتھ ذرا سی بھی مہربانی کرنے کا سوچے وہ ہم میں سے بالکل نہیں ہے۔ غیر یہودیوں کو دھوکہ دینا اور ان کے ساتھ فریب کرنا کوئی منع نہیں۔ کفار یعنی غیر یہودیوں کو سلام کرنا برا نہیں ہے، صرف اس شرط پر کہ پس پردہ جا کر ان کا مذاق اڑاؤ کہ ہم ان کو جانور سمجھ کر سلام کر رہے ہیں اور یہ ہمیں انسان سمجھ کر۔ دنیا اور مافیا یہودیوں کی ملکیت ہیں کہ جب چاہیں جس چیز پر مرضی چاہیں قبضہ کریں۔ یہودی کے مال کی چوری حرام ہے، لیکن غیر یہودی کی کوئی بھی چیز چرائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کا مال سمندر کی ریت کی طرح ہے، جو بھی اس پر پہلے ہاتھ رکھ دے گا وہی اس کا مالک ہے۔ یہودی شوہردار عورتوں کی طرح ہے کہ جس طرح سے عورت گھر کے اندر آرام کرتی ہے اور گھر کے باہر کے امور کے اندر شوہر کے ساتھ شریک نہیں ہوتی، لیکن مرد اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہودی بھی آرام کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو کما کر روزی فراہم کریں۔ اگر ایک ٹائم کے اندر یہودی اور اجنبی شکایت کریں تو فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا چاہیے، چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ سود کے ذریعے دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا کوئی عیب نہیں، کیونکہ خداوند غیر یہودیوں سے سود خوری کا تم کو حکم دیتا ہے، جو یہودی نہ ہو اس کو قرض نہ دو سوائے اس کے کہ اس سے سود لو۔ غیر یہودی کو نجات دینا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کنویں کے اندر گر جائے تو فوراً اس کنویں کو پتھر سے پر کر دو۔ اگر ہم لوگ کسی غیر یہودی کو مار ڈالیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے خدا کی راہ کے اندر ہم نے کوئی قربانی کی ہے۔ عیسائی کو ہلاک کرنا ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس کی ہلاکت کے اسباب کو ضرور فراہم کرے۔ غیر یہودیوں کی عزتوں کو لوٹنے اور ان پر قبضہ کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ کفار تو جانوروں کی طرح ہیں اور جانوروں کے درمیان تو کوئی شادی بیاہ کا رواج نہیں ہوتا۔ ہم پر لازم ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک رکھیں۔ ہم خدا کی منتخب کردہ قوم ہیں، لہٰذا ہمارے لیے انسانوں کی شکل کے اندر دنیا کے باقی انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہم کو دو طرح کے جانوروں کی ضرورت ہے، ایک بے زبان مثلاً چوہے، کتے، گدھے وغیرہ، اور دوسرے باشعور اور زبان رکھنے والے جانور مثلاً عیسائی، مسلمان اور بدھ مذہب کے پیروکار۔ خداوند عالم نے دنیا کے اندر ہم کو وسعت دی تاکہ ہم اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیوں کو غیر یہودی بادشاہوں اور سلطانوں کو دے کر دنیا پر حکومت کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ یہاں پر بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ان تمام شیطانی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت ایک ایسا خطرناک گروہ ہے جو کہ عوام کو دھوکہ دے کر دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس قوم کی مذہبی تعلیمات جو کہ ان کو پڑھائی جا رہی ہیں دراصل انسانیت کی تباہی، قتل و غارت اور باقاعدہ فتنہ گری اس قوم کو سکھا رہی ہیں۔ تو آپ ذرا خود سوچ کر دیکھیں کہ ان لوگوں سے ظلم اور سازشوں کے سوا بھلا امید بھی کیا کی جا سکتی ہے، جو کہ یہ اس وقت دنیا کے سامنے کھلے عام کر بھی رہے ہیں۔ یہودیوں کی یہ وحشت ناک کتاب تلمود صرف اور صرف ایک پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسان ہے تو صرف اور صرف یہودی ہیں، باقی سب کے سب جانور یا کیڑے مکوڑے ہیں، لہٰذا ایک ایک کر کے ان سب کو مار دو۔ آج بھی اس قوم کی حرکتیں اور ان کے سازشی دماغ کو دیکھ کر اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں کہ اللہ نے کیوں اس قوم کو پھٹکار دیا اور دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کسی بھی پیغمبر کو قتل کرنے یا اس کا انکار کرنے والی قوم پر عذاب نہیں آتا، لیکن جب کسی رسول کو قتل کیا جائے یا اس کی کوشش کی جائے یا اس کا پیغام ٹھکرا دیا جائے تو اس قوم پر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے، جیسا کہ اسلامی تاریخ کے اندر ہر رسول کا انکار کرنے پر ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا۔
آخری بار اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور اس وقت بھی آسمانوں پر موجود ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے تک رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے پر یہودی قوم پر اللہ کے اس عذاب کا قرض ابھی باقی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔